ناظرین، وسیلہ اردو ٹی وی آپ کے روبرو ہے۔ آج کی یہ جو تقریب ہے راستے خاموش ہیں، ایک اہم ترین تصنیف عالی جناب مکرم نیاز صاحب کی ہے۔ آئیے میں آج کی محفل کے صدر پروفیسر رحمت یوسف زئی صاحب سے التماس کرتا ہوں وہ شہ نشین پر تشریف لائیں۔ پروفیسر رحمت یوسف زئی صاحب۔ اور مہمانان خصوصی میں محترمہ قمر جمالی صاحبہ سے التماس کرتا ہوں۔ ممتاز افسانہ نگار اور ناول نگار محترمہ قمر جمالی صاحبہ سے میں التماس کرتا ہوں وہ شہ نشین پر تشریف لائیں۔ اور مہمان اعزازی محترم شاہد محمود صاحب سے التماس کرتا ہوں۔ مہمان اعزازی ڈاکٹر سید فاضل حسین پرویز صاحب ہفتے روزہ گواہ سے بھی میں التماس کرتا ہوں وہ شہ نشین پر تشریف لائیں۔ ایک اور مہمان اعزازی پروفیسر مصطفیٰ علی سروری صاحب جو مولانا آزاد نیشنل یونیورسٹی سے وابستہ ہیں، میں ان سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ شہ نشین پر تشریف لائیں۔ ورنگل سے تشریف لائے ہوئے ایک اور مہمان اعزازی جناب عظیم قریشی سے میں التماس کرتا ہوں وہ شہ نشین پر تشریف لائیں۔ آج کی تقریب کے صاحب محفل جناب مکرم نیاز سے میں التماس کرتا ہوں وہ مکرم نیاز۔ ایک اور مہمان لندن سے تشریف لائے ہوئے محترم محمد عابد صدیقی صاحب سے میں خواہش کرتا ہوں وہ شہ نشین پر تشریف لائیں۔ اب میں ریسرچ اسکالر وہ معتمد نشر و ارشاد بزم علم و ادب جناب محسن خان سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ اپنے خیر مقدمی کلمات سے نوازیں۔ ہفتہ واری گواہ کے زیر اہتمام افسانوں کا مجموعہ راستے خاموش ہے میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے۔ اسٹیج پہ تشریف فرمائے جناب صدر محفل پروفیسر رحمت یوسف زئی صاحب، سابق صدر شعبہ اردو حیدرآباد سینٹرل یونیورسٹی۔ آپ کے کئی تحقیقی کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں۔ مشینی ترجمے پر آپ کا جو کام ہوا ہے اس کی کئی مثالیں ملتی۔ آپ کا اس محفل میں خیر مقدم ہے۔ اور آج کی مہمانان خصوصی محترمہ قمر جمالی صاحبہ ہے جو دکن کی نمائندگی افسانوں میں کرتی ہیں۔ دکن میں جو سب سے بڑا نام ہے افسانوں کا محترمہ قمر جمالی صاحبہ کا نام ہے۔ آپ پر کئی ریسرچ اسکالروں نے کتابیں لکھی ہیں اور مضامین لکھے ہیں۔ اور آندھرا پردیش سے خصوصی طور پر تشریف لائے آج کے مہمانوں اعزازی جناب محمود شاہد صاحب جو ایک ممتاز افسانہ نگار شاعر ہیں اور وسیلہ ٹی وی کے بانی اور ڈائریکٹر ہیں۔ اور ہمارے پاس آج خصوصی طور پر لندن سے تشریف لائے محمد عابد صدیقی صاحب ہیں جو ادیب و صحافی ہیں اور 40 سال سے لندن میں مقیم ہیں۔ ان کے والد مسعود صدیقی صاحب بھی شاعر تھے جو یوسف روی صاحب کے استاد ہیں۔ اور امریکہ میں مقیم ان کے بڑے بھائی ڈاکٹر شاہد صدیقی شاعر اور ادیب ہیں۔ جناب محمد عابد صدیقی صاحب تفسیر قرآن آن لائن پڑھاتے ہیں جس کو کافی پسند کیا جاتا ہے اور وہ لندن کی مسجد میں امام ہیں۔ اور یہ پروگرام گواہ کے زیر اہتمام منعقد کیا جا رہا ہے۔ گواہ کے مدیر و بانی جناب ڈاکٹر سید فاضل حسین پرویز صاحب کی اسٹیج پر تشریف فرما ہے۔ آپ کی میڈیا پر کتاب بہت ہی مشہور و مقبول ہے۔ صحافت پر آپ کے کالم پابندی سے پڑھتے ہیں۔ ہمارے درمیان پروفیسر مصطفیٰ علی سروری صاحب بھی موجود ہے جو مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی میں ماس کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ میں ایسوسیٹ پروفیسر ہیں۔ آپ کے سماجی و اصلاحی کالم سیاست و منصف میں پابندی سے شوق سے پڑھے جاتے ہیں۔ جناب عظیم قریشی صاحب مکرم نیاز صاحب کے قریبی کزن ہیں جو ورنگل سے بطور خاص تقریب میں شرکت کی خاطر حاضر ہوئے ہیں۔
اور بقول مکرم نیاز صاحب کے ان کے قلمی و ادبی سفر کی داستان سوائے عظیم قریشی صاحب کے کسی دوسرے کا بیان کرنا مشکل ہے۔ آج کے پروگرام میں شکریہ کے فرائض جناب احمد ارشد حسین صاحب ادا کریں گے، جو نوبل انفوٹیک کے بانی اور معروف سماجی جہدکار ہیں۔ جناب فرحان عزیز صاحب مکرم نیاز صاحب کے قریبی دوست تھے اور ان کے افسانوں کے اولین قارئین میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ آج کے پروگرام کے نوشہ جناب مکرم نیاز صاحب جو 25 سال تاخیر سے کتاب ہمارے درمیان لا رہے ہیں۔ آپ کی شناخت حالیہ دور میں سوشل میڈیا پر مرزا نگار و ایشیا نگار کے طور پر قائم ہے۔ مکرم نیاز صاحب سائبر دنیا میں اردو ترقی و ترویج میں مسلسل مصروف شخصیت کے طور پہ جانے جاتے ہیں۔ کارٹون پر جو انہوں نے کئی بچوں کے کارٹون پر کتابیں بھی لکھی ہیں اور جو چھوٹے چھوٹے کارٹون بنا کر جو پیش کیا ہے اس کو انگریزی اخبارات نے بھی سراہا ہے۔ یہ اردو والوں کے لیے بہت ہی فخر کی بات ہے۔ آج ہم ان کے اولین مجموعے راستے خاموش میں موجود ہے۔ میں آپ تمام کا گہرائیوں سے خیر مقدم کرتا ہوں اور تمام سے درخواست کرتا ہوں کہ رسم اجرا تقریب کے بعد کتاب رعایتی قیمت پر دستیاب رہے گی۔ آپ تمام کتاب خرید کر مکرم نیاز صاحب کی حوصلہ افزائی بڑھائیں۔ شکریہ۔ حیدرآباد کے مشہور و معروف شاعر اور آج کے ناظم جلسہ جناب سہیل عظیم صاحب مکرم نیاز صاحب کی ادبی اور صحافتی خدمات پر مضمون پیش کریں گے۔ صدر ادبی اجلاس کی اجازت سے مضمون پیش ہے۔ آدمی جس ماحول میں رہتا ہے اس ماحول کے طور طریقوں کو اپنا لیتا ہے۔ دراصل خاکسار سہیل عظیم اور مکرم نیاز و معظم راز نے ادبی گھرانے میں پرورش پائی۔ ممتاز شاعر رؤف خلیج مرحوم میرے حقیقی تایا اور پروفیسر غیاث متی مرحوم حقیقی پھوپھا تھے۔ مکرم نیاز اور معظم راز رؤف خلیج صاحب کے فرزندان ہیں۔ استاد سخن محترم یوسف روش صاحب میرے حقیقی تایا اور مکرم و معظم کے حقیقی چاچا ہیں، جن کی سرپرستی میں ہم تینوں ادبی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ابتدا میں مجھے صحافت سے دلچسپی تھی، پھر بعد میں شعر کہنے لگا۔ مکرم نیاز افسانہ نگار بنے اور معظم راز کو نثر نگاری سے دلچسپی ہے۔ سید عظیم قریشی جو رشتے میں ہمارے چچا زاد چاچا ہوتے ہیں لیکن وہ ہمارے ساتھ دوست کی طرح رہتے ہیں۔ چنانچہ ہم چاروں تعلیم کے دور میں خانگی سوسائٹی 4 اسٹار پرائیویٹ سوسائٹی کے نام سے قائم کی تھی، جس کے ذریعے ہم تعلیمی اور ادبی خدمات انجام دیا کرتے تھے۔ وقت گزرتا گیا، ہم میں سے ہر ایک بندہ 1 سے 2 ہونے لگا اور 2 سے 3 تا 4 بھی ہونے لگے۔ اس طرح سے ہماری زندگی کی گاڑی آگے بڑھنے لگی۔ اب مکرم نیاز جو آج کی محفل کے نوشہ ہیں، ویسے تو وہ اپنی شریک حیات کے نوشہ 20 سال قبل بن چکے تھے۔ جب تک ہم کنوارے تھے ہمارا طویل وقت 7 سال گزرا۔ جیسا کہ میں نے ابتدا میں کہا کہ مجھے صحافت سے دلچسپی تھی، چنانچہ میں ایک قلمی اخبار بلند کے نام سے ہاتھ سے لکھ کر رشتہ داروں اور دوست احباب میں تقسیم کیا کرتا تھا۔ مکرم نیاز اس اخبار کے مینیجنگ ایڈیٹر اور معظم راز سب ایڈیٹر تھے۔ مکرم اور معظم اپنی تخلیقات لکھا کرتے تھے۔ مکرم نیاز کو افسانوں سے دلچسپی رہی ہے، ان کے افسانے رسائل اور اخبارات میں شائع ہو چکے ہیں۔ الحمدللہ آج ان کے افسانوں کا مجموعہ راستے خاموش ہیں کی رسم اجرا تقریب منعقد ہو رہی ہے، جس میں رسم اجرا تقریب منعقد ہو رہی ہے۔ میں انہیں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں۔ انہوں نے مجموعہ کلام کا نام راستے خاموش ہیں رکھا ہے، جو ان کے ایک افسانے کا عنوان ہے۔ ہم یعنی میں اور مکرم معظم ہمارے خاندان کی دوسری پیڑھی میں شمار کیے جاتے ہیں۔ ظاہر ہے ہماری اولاد تیسری پیڑھی کہلاتی ہے۔ ویسے تو ہم اردو زبان کی خدمت گزار ہیں۔ ہم کوشش اس بات کی کرتے ہیں کہ ہماری اولاد بھی اردو پڑھیں اور لکھیں، کیونکہ ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ ہم اردو کی روٹی کھاتے ہیں تو ہم اپنے بچوں کو بھی اردو پڑھائیں۔ نئی نسل جو اردو لکھنے اور پڑھنے سے ناواقف ہے، اگر ہم خود ان کی رہبری نہیں کریں گے تو وہ کیسے اردو سیکھیں گے؟ آئیے آج ہم ایک اردو افسانہ نگار کی تصنیف کی رسم اجرا کے موقع پر اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو اردو زبان سکھانے کے لیے زیادہ سے زیادہ وقت دیں گے۔
آخر میں ایک بار پھر مکرم نیاز کو مبارکباد دیتے ہوئے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے قلم میں مزید تابانی عطا کرے۔ حال ہی میں 13 مئی کو مکرم نیاز کی 54ویں سالگرہ تھی۔ اس شعر پر میں اپنا مضمون ختم کرتا ہوں۔ رفتیں اور بلندی بھی تم پہ ناز کرے، رفتیں اور بلندی بھی تم پہ ناز کرے، تمہاری عمر خدا اور بھی دراز کرے، تمہاری عمر خدا اور بھی دراز کرے۔ بہت شکریہ۔ آئیے اب میں ورنگل سے تشریف لائے ہوئے مہمان اعزازی جناب عظیم قریشی سے التماس کرتا ہوں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ آج کی محفل کی شان جان مرکز نگاہ سید مکرم نیاز انجینئر اور محترم سامعین اکرام، آج سید مکرم نیاز کے منتخب افسانوں کے مجموعے راستے خاموش ہیں کی رسمی اجرا میں مجھے مہمان اعزازی کی حیثیت سے مدعو کیا گیا ہے اور اظہار خیال کا موقع دیا گیا ہے۔ یہ میرے لیے یقیناً ایک اعزاز ہے۔ حاضرین محفل، آج میں ان کے افسانوں پر اظہار خیال سے زیادہ ان کی شخصیت کے ایسے پہلوؤں کو اجاگر کرنا زیادہ بہتر سمجھتا ہوں جن سے آپ ناواقف ہیں۔ میں مکرم نیاز کو تقریباً 37 سالوں سے جانتا ہوں اور میں ان کے ادبی سفر کا چشمدید ہوں۔ میرا اور ان کا ساتھ اس وقت سے ہے جب ہماری عمریں 17-18 برس کی رہی ہوں گی، یعنی میں انہیں تب سے جانتا ہوں جبکہ ان میں موجود تخلیق کار کا جنم ابھی نہیں ہوا تھا، بلکہ ایسا کہنا درست ہوگا کہ میں ان میں موجود تخلیق کار کی پیدائش کا گواہ بھی ہوں۔ سامعین اکرام، مکرم نیاز کے تخلیقی سفر کے چشمدید گواہ ہونے کے دعوے کے باوجود مجھے کہنے دیں کہ موصوف نے جس تیزی سے ایک ابھرتے ہوئے افسانہ نگار کے طور پر سارے بر صغیر میں جو اپنی ایک پہچان بنائی ہے، وہ میرے بشمول ان کے تمام قریبی رفقا کے لیے یقیناً حیرت انگیز ہے۔ سن 1985 سے 1995 کے زمانے کی بات ہے جب ہماری دوستی کا پودا نمو پا رہا تھا۔ اس زمانے میں لوگوں کی تفریحات، ترجیحات، مصروفیات اور دلچسپی آج کے دور کے مقابلے میں بہت مختلف ہوا کرتی تھی۔ اس دور میں ٹیلی ویژن کے نام پر دوردرشن تھا اور کچھ عرصہ بعد ڈی ڈی میٹرو دستیاب ہوا تھا۔ پھر آگے جا کر زی ٹیلی ویژن کی شروعات کیبل کنیکشن سے ہوئی تھی اور جو کچھ بھی دوردرشن پر بتایا جاتا بغیر چون چرا کے دیکھ لیتے تھے۔ اس دور میں ہم نے کافی سوچ و بچار کے بعد دوردرشن کا اردو ترجمہ جلوے دوری کر رکھا تھا۔ نہ فیس بک تھا، نہ انسٹاگرام، نہ ٹویٹر اور نہ ہی یوٹیوب، لہذا ہمارا وقت مطالعے میں زیادہ صرف ہوتا تھا۔ لائبریری، ریڈنگ روم جاتے تھے، رسائل، پاپولر ادب کے ناول جیسے حمزات، دیوتا، شیشے کی چٹان پڑھتے تھے۔ محی الدین نواب کی کہانیاں ہمیں زیادہ پسند آتی تھیں۔ اس کے علاوہ جاسوسی ادب، ابن صفی کے ناول پڑھنے میں بہت دلچسپی رکھتے تھے۔ ہمارے درمیان کہانیوں کے پلاٹ، ان کے کرداروں، ان کی حقیقت اور حقیقی دنیا میں سے ان کی نسبت پر گفت و شنید ہوتی اور ہم بحث تکرار کے بعد یہ طے کرتے تھے کہ فلاں کی کہانی تخیلی ہے، رومانی ہے، معاشرتی ہے، حقیقت سے قریب ہے، سبق آموز ہے وغیرہ۔ اس کے علاوہ ہماری گفتگو کا موضوع مذہب، سیاست اور کرکٹ بھی ہوا کرتا۔ ہم عورتوں کے لباس پر بھی بات کرتے تھے۔ ہمارا ماننا تھا کہ ساڑی خواتین کے لیے ایک نامناسب لباس ہے۔ اس زمانے میں ساڑی کلچر زیادہ تھا۔ ہم نے آپس میں طے کیا تھا کہ ہم اپنی شادی کے بعد اپنی شریک سفر کو شرٹ شلوار پہنائیں گے اور ہم اس پر قائم بھی رہے۔ محبت کے تعلق سے ہماری یہ مشترکہ رائے تھی کہ لڑکے اور لڑکی کے درمیان ایک دوسرے کے لیے دل میں جو جذبات، احساسات بے اختیار نشو نما پاتے ہیں، دراصل وہ محبت نہیں ہے، یہ بڑھتی عمر کا نشہ ہے، وقتی جذبات ہیں، ایک مدت کے بعد سب ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کو محبت کا نام دینا محبت کی توہین ہے۔ اصل محبت تو رشتے ازدواج سے منسلک ہونے کے بعد
वक्त के साथ परवान चढ़ती है। सामईन, मैं यहाँ पर मुकर्रम नियाज़ की अफसानी निगारी की इब्तिदा के ताल्लुक से बताना चाहूँगा कि उस ज़माने में करनूल के रिसाले पैकर खुशबू में मेरा यानी अजीम कुरैशी का एक अफसाना शाये हुआ। फिर उसके बाद मुकर्रम नियाज़ की फुफीज़ाद बहन का अफसाना भी। ये देखकर मुकर्रम नियाज़ को भी जोश आया और बोले, यार फिर मुझे क्या हुआ, मैं भी लिख सकता हूँ अफसाना। फिर उन्होंने एक अफसाना लिखा, उस दौर के मकबूल आम रिसाला बानू को भेज दिया। चंद हफ्तों में उनका अफसाना इशाअत के लिए मुंतखब होने का खत भी उन्हें मिल गया। ये अलग बात है कि उनका यह अफसाना काफी अरसे बाद ही बानू में शाये हो चुका, जबकि इस दौरान उनके मुतादिद अफसाने मुख्तलिफ रसायल व जरायद में शाये हो चुके थे। यही उनके अफसाना निगारी की शुरुआत की तारीख रही है और मुझे खुशी है कि मैं उनके अंदर छुपे तख्लीक़कार को बाहर लाने की बुनियाद बना। इस तरह मुकर्रम नियाज़ में पोशीदा एक तख्लीक़कार का जन्म हो गया और कामयाबी का यह सफ़र मुख्तलिफ कहानी नंबर में इनामात हासिल करने से शुरू हुआ तो वो पाकिस्तान की मैगजीन में शाये होकर अवार्ड हासिल करने तक जा पहुंचा। इस तरह अवार्ड हासिल करना निहायत ही काबिल तारीफ और काबिल सताइश है, वो यकीनन उसके मुस्तहक़ हैं। इसके अलावा उन्होंने आकाशवाणी हैदराबाद से भी अपनी तख्लीक़ात को पेश किया। मुकर्रम को अदबी ज़ौक़ विरासत में मिला है कि उनके मरहूम वालिद मोहतरम जनाब रऊफ़ खलील से कौन वाकिफ़ नहीं। वो जदीद लबो लहजे के मुनफरद शायर गुजरे हैं। उनकी मकबूलियत हिंदो पाक में है। चचा जनाब यूसुफ रवीश भी बहुत ही मकबूल शायर हैं। एक और चचा जनाब महमूद सलीम उर्दू एकेडमी के बहुत ही नामवर कातिब रहे। एक ज़माना था जब शायर और अदीब अपनी किताब की किताबत उनसे करवाने के लिए उनके घर के चक्कर काटते थे। उनके फूफा प्रोफेसर गयास मतीन भी जदीद लबो लहजे के मारूफ शायर गुजरे हैं। मुकर्रम नियाज़ की कहानियों का प्लॉट बहुत ही जामे और उम्दा होता है। उनकी कहानियों के किरदार में कशमकश और टकराव होता है। वो अपनी कहानी से कारी को सबक देना जानते हैं। उनका असलूब बिल्कुल सादा सादा और कारी को बहुत ही मुतासिर करने वाला होता है। अल्फाज और जुमलों का इंतखाब निहायत ही मौके की मुनासिबत से खूबसूरती से होता है। उनकी तहरीर का मुताला करने से ऐसा मालूम होता है जैसे वो अल्फाज को हर तरह से परख कर गौर व ख़ास करने के बाद कलम बंद करते हैं। मिकाल में बहुत ही बेसाख्ता और बरमहल होते हैं। कहानी जब अपने नुक्ते उरूज पर पहुंचती है तो तहरीर में जोश पैदा हो जाता है। उन्होंने कई मसाइल पर अपनी कहानियों को तहरीर किया, जिसमें ड्रग्स, प्यार मोहब्बत, रिश्तों की अहमियत व इफादियत, बेनाम रिश्ते, समाज के मसाइल, नौजवानों के सोचने का ढंग वगैरह। मुकर्रम नियाज़ को क़ल्मी दोस्ती करने का बड़ा शौक था। रसायल खुसूसन बानू के क़ल्मी दोस्ती कालम का मुताला करते थे। उन्होंने कई क़ल्मी दोस्त बना रखे थे। उनके साथ ख़त व किताबत बहुत ही शौक़ व ज़ौक़ से करते और दोस्ती निभाने की खूब जानते हैं। जहाँ तक क़ल्मी दोस्ती का जिक्र है, उसकी जिंदा मिसाल जावेद निहाल हाशमी हैं, जिनका ताल्लुक कलकत्ता से है। उन्हें न सिर्फ नेहा मंजूर किया बल्कि अपने घर में ठहरा कर खूब मेहमान नवाजी की और हैदराबाद की सैर करवाई और फिर जावेद निहाल के इसरार पर कलकत्ता भी गए और उनके मेहमान नवाजी का भी लुत्फ उठाया। उनके एक और क़ल्मी दोस्त जिनका ताल्लुक पड़ोसी मुल्क से था, मुखीद भाई, भी काबिल जिक्र हैं। हालांकि वो उम्र में उनसे बहुत बड़े थे, उनसे भी ख़त व किताबत पाबंदी से किया करते थे। मुकर्रम नियाज़ की जिसामत अब जो नजर आती है तालिब इल्मी के ज़माने में वैसी नहीं थी। वो बहुत ही दुबले पतले और हल्के फुल्के थे। उनकी खुराक बहुत ही कम होती मगर उनमें विल पावर बहुत ज़्यादा है। वो मलकपेट से पंजागुट्टा मुफख्जा इंजीनियरिंग कॉलेज को अपनी हीरो साइकिल पर जाया करते थे। एक ज़माने में उस ज़माने में आज की तरह ट्रैफिक नहीं होती थी और ना ही इतनी आलूदगी शहर में थी। शहर में तेज हवाएं चलती रहती थी। जब वो साइकिल पर जाते थे तो मुझे खदशा लगा रहता था कहीं जोर की हवाएं उन्हें उड़ा न ले जाए, मगर ये इत्मीनान रहता था कि साइकिल का वजन उनसे काफी ज्यादा है, वो जरूर मुकर्रम नियाज़ की हिफाजत करेगी और उन्हें उड़ने नहीं देगी। बाज़ औक़ात
ان کے اپنے برادر معظم راز تھے ان کی انبن ہو جاتی اور ان کی شکایت والد محترم تک پہنچ جاتی، وہ بہت اداس ہو جاتے۔ ایسے موقع پر میں ان کا حمایتی بن جاتا اور معظم راز کو لاکھ سمجھانے کی کوشش کرتا مگر قائل نہ کر سکتا۔ ایسا ہی ایک ایشو ہم تینوں کے درمیان میں ہوا تو میں نے معظم کو قصوروار ٹھہرایا تو معظم نے یہ مقدمہ اپنے والد محترم کی عدالت میں پیش کیا۔ والد محترم شاعر تھے، لہذا انہوں نے شاعرانہ انداز میں یہ فیصلہ اس طرح سنایا: بے سمجھے کبھی کسی کی تقلید نہ کیجیے، بے سمجھے کبھی کسی کی تقلید نہ کیجیے، ہر شخص کی ہر بات کی تائید نہ کیجیے، پھر آپ کو اپنوں سے کوئی غم نہیں ہوگا، اپنوں سے کسی بات کی امید نہ کیجیے۔ ملازمت کے سلسلے میں جب ان کا قیام سعودی عرب میں ہوا تو انجینئر صاحب کی ترجیحات ادب سے مذہب کی جانب مبذول ہو گئی، ان کی توجہ حدیث، قرآن اور دینی مسائل کی طرف بڑھنے لگی۔ اسی دوران ویب ڈیزائننگ میں بھی مہارت حاصل کی۔ ادبی مذہبی دلچسپیوں کے بعد جیسے ہی سیاسی رجحان پیدا ہوا، انٹرنیٹ پر علمی، ادبی، تہذیبی و ثقافتی ویب پورٹل تعمیر نیوز کے نام سے شروع کیا۔ اسی کے ساتھ اردو میں کارٹونی کہانیوں کو پیش کرنا شروع کیا۔ انٹرنیٹ پر اردو کے استعمال پر تکنیک اور طریقے ڈھونڈنے میں لگے رہے۔ مکرم نیاز پیشے سے انجینئر ہونے کے علاوہ ایک افسانہ نگار، ایک صحافی، ایک ماہر ویب، انٹرنیٹ پر اردو کے استعمال کے ماہر، بہت سی صلاحیتیں ان کی شخصیت میں پنہاں ہیں جس سے ہر کوئی واقف نہیں۔ بہرحال میں نے کوشش کی جہاں تک مجھے واقفیت رہی ان کی شخصیت کے پہلوؤں سے آپ کو روشناس کراؤں، اور میں کہاں تک اس کوشش میں کامیاب رہا اس کا فیصلہ خود مکرم نیاز اور آپ پر چھوڑ دیتا ہوں۔ بہرحال رسم اجرا کے موقع پر مکرم نیاز کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور یہ شعر ان کی نظر کرتا ہوں: خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ مہمان اعزازی سید عظیم قریشی اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ ایک اور چاچا محترم محمود سلیم صاحب جو میرے والد محترم ہیں، آج کی محفل میں شریک ہیں، اور مکرم نیاز کے ماموں صاحب سید منور پاشا صاحب بھی ہماری دعوت پر تشریف لائے ہیں۔ سید جلیس جو مکرم نیاز کے چچا زاد بھائی ہیں، جو اچھے شاعر بھی ہیں، انہوں نے 15 سال کی عمر سے شاعری کا آغاز کیا تھا۔ سید جلیس بھی ہماری محفل میں موجود ہیں۔ ہونہار بروا کے چکنے چکنے پات کے مصداق مکرم نیاز کی دختر سیدہ ملاحت مکرم سے میں التماس کرتا ہوں کہ وہ اپنے تاثرات پیش کریں۔ سیدہ ملاحت مکرم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کا وقت ضائع کیے بغیر میں اپنے والد اور اردو زبان کے لیے ان کے شوق کے بارے میں چند الفاظ کہنا چاہتی ہوں۔ ویسے تو یہ جھوٹ ہوگا اگر میں یہ کہوں کہ ابو کی زندگی میں اردو کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ ہم بھائی بہنوں نے جتنی بھی اردو سیکھی ہے صرف ابو کے قائل کرنے کی وجہ سے ہی سیکھی ہے، ورنہ اس ماڈرن اور تیزی سے بڑھتی دنیا میں بہت کم لوگوں کو موقع ملتا ہے اس خاص زبان کو سیکھنے کا، اور اسی لیے بہت غم بھی ہوتا ہے یہ سوچ کر اردو بھی گریک یا لاٹن جیسے صرف کتابوں میں نہ نظر آئے۔ یہیں پر ابو اور ابو جیسے کئی لوگوں کی ہمیں اہمیت نظر آتی ہے۔ پھر بھی ہوں تو میں آج کے زمانے کی ہی لڑکی، اور سوچتی ہوں کہ کسی سے بات چیت کرنے کے لیے یا کسی کو اطلاع دینے کے لیے کیا صرف اردو ہی ضروری ہے؟ ہم تو کسی بھی زبان میں کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں، لیکن پھر مجھے اپنے غیر اردو زبان سہیلیوں اور میرے بیچ کے اختلافات دیکھ کر یہ احساس ہوتا ہے کہ زبان ہمیں کلچر اور سماج کا سلیقہ سکھاتی ہے۔ اس کے علاوہ
زبان کے جو کچھ اور مقاصد ہے وہ سب آج میں اس محفل میں سیکھنے کا ارادہ رکھتی ہوں، اور تاریخ گواہ ہے کہ دنیا میں کئی چیزیں ایوالو ہوتے آئی ہیں اور ہوتے رہیں گی، چند چیزوں کو چھوڑ کر۔ لیکن جب میں ابو کو اس زبان کو ایکسٹنکٹ ہونے سے بچانے کا جذبہ دیکھتی ہوں تو سوچتی ہوں شاید اردو بھی ان چند چیزوں میں سے ہے جو شاید کبھی ختم نہ ہو۔ میں نے تو صرف ابو کی محنت اور شوق دیکھا ہے اردو کے لیے، جو کسی ٹائم پر مجھے بالکل بھی سمجھ میں نہیں آتا تھا، مگر میں امید کرتی ہوں آپ سب میں سے ایسے کئی ہوں گے جو اردو کو اتنی ہی شدت سے پسند کرتے ہیں۔ اور رہی بات ابو کی کتاب راستے خاموش ہیں، تو میں دعا کرتی ہوں ابو نے جتنے بھی خواب دیکھے ہیں اس کے متعلق وہ سارے پورے ہوں، اور جو بھی یہ کتاب پڑھے، میں یا آپ ہم سب کو یہ کتاب پسند آئے۔ جزاک اللہ خیر، تھینک یو۔ مکرم نیاز کی دختر سیدہ ملاحت مکرم اپنے خیالات کا اظہار کر رہی تھیں۔ آئیے میں محترم استاد سخن سید یوسف روی صاحب سے التماس کرتا ہوں کہ وہ اپنا تہنیتی کلام پیش کریں۔ اس کا بنیادی مصرع ہے: پہلی تصنیف مکرم کی مسرت مرحبا، پہلی تصنیف مکرم کی مسرت مرحبا۔ پہلا بند پیش کر رہا ہوں، عرض کیا ہے: راستے خاموش ہیں لیکن وہی دم ساز ہیں، یہ دلوں کی دھڑکنوں کی بولتی آواز ہیں، چلتے پھرتے راہ گیروں کے روش ہمراز ہیں، چلتے پھرتے راہ گیروں کے روش ہمراز ہیں، چھیڑتے ہیں خاموشی سے راستے کے ساز ہیں، ابتدائے عمر سے اردو کی الفت مرحبا، ابتدائے عمر سے اردو کی الفت مرحبا، پہلی تصنیف مکرم کی مسرت مرحبا۔ دوسرا بند پیش خدمت عرض کر رہا ہوں: ہو گئی تصنیف اول جلوہ گر ہے ساتھیوں، فن مہکتا ہی رہے یہ عمر بھر ہے ساتھیوں، مختصر تقریب کب ہے مختصر اے ساتھیوں، تبصرے جتنے بھی ہیں
ہے معتبر اے ساتھیوں، خاموشی سے بولتی ہے، معاف کرنا، خاموشی سے بولتی دل کی حکایت مرحبا، پہلی تصنیف مکرم کی مسرت مرحبا۔ محترم یوسف پرویز صاحب اپنا تہنیتی کلام پیش کر رہے تھے، جو مکرم نیاز کے حقیقی چاچا ہیں۔ ہمارے درمیان سید جلیس موجود ہیں، جو مکرم کے چچا زاد بھائی ہوتے ہیں۔ اپنے کچھ مختصر خیالات کے لیے میں خواہش کرتا ہوں، دائس پر تشریف لائیں سید جلیس۔ مکرم نیاز صاحب سے جو میرا حقیقی طاہری بھائی ہیں، بہت ہی کم رابطہ رہا ہے۔ بہرحال اس خوشی کے موقع پر ان کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور انشاءاللہ جو ہے مزید ان کے لیے دعا کو ہوں، اور سب کو جو ہے آپ کو اس مسرت کے موقع پر اپنی طرف سے اظہار تشکر کرتا ہوں۔ شکریہ۔ آئیے میں جناب فرحان عزیز سے التماس کرتا ہوں کہ وہ مکرم نیاز کے تصویر سے ایک افسانہ پیش کریں۔ جناب فرحان عزیز مکرم نیاز کا افسانہ پیش فرمائیں۔ دل حساس کی کیفیات و محسوسات اگر فنون لطیفہ میں ڈھل جائیں تو مشاہدہ ہے کہ شہکار تخلیق پاتے ہیں۔ سنگ تراش پتھر کو گویائی عطا کرتا ہے، مصور رنگوں سے کرامت دکھاتا ہے، موسیقار روح کے تاروں سے چھیڑخانی کرتا ہے، رقاص صبا کے ساتھ رقص کرتا ہے، اور قلمکار بحیثیت نصب نگار اور شاعری کے ذریعے لفظوں کی جادوگری دکھاتا ہے۔ راستے خاموش ہیں اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ افسانہ بے حس آج سے 28 سال قبل جس عالمی پس منظر میں لکھا گیا ہے، سچ کہوں تو یوں لگتا ہے کہ یہ آج کے عالمی پس منظر کی عکاسی کی گئی ہے۔ ملک، کردار اور سرحدیں بدل گئی ہیں، لیکن کہانی وہی ہے۔ مکرم نیاز صاحب دوراندیش دوربین ہیں۔ افسانہ بے حس میں عالمی طاقتوں اور اقوام متحدہ کے غلیظ، مکروہ اور منافقانہ کردار کی درپردہ جس انداز میں عکاسی کی گئی ہے وہ لائق تحسین ہے۔ افسانے کے پنچ لائن میں واٹ نیکسٹ ہے۔ اس واٹ نیکسٹ میں 28 سال یا اس سے قبل کا منظر، خصوصاً مسلم ممالک کا منظر ذہن میں رکھیے اور افسانہ سنیے۔ افسانہ یوں شروع ہوتا ہے، بے حس۔ آدمی کو ہر بات گمبھیر اس وقت تک لگتی ہے جب تک وہ اسے محسوس کرتا رہے، اور جب محسوس کرنا چھوڑ دے تو لاتعداد الجھنیں بھی منہ تکتی رہ جاتی ہیں۔ اس نے بھی یہی سوچا تھا کہ ہر افسردہ اور تکلیف دہ خبر پر زیادہ توجہ دینا چھوڑ دے گا، چونکہ اس کا پیشہ خود اس رویے کا متقاضی تھا۔ اسے معلوم تھا کہ مسیحائی کا فرض انجام دینے والے جب جسموں کی چیر پھاڑ کرتے ہیں تو نہ ان کے ہاتھ کانپتے ہیں اور نہ ہی وہ اعصابی کمزوری کا شکار ہوتے ہیں، جبکہ صحافی ہونے کے ناطے روتی بلکتی انسانیت کے روح فرسا واقعات وہ زیادہ تر سنتا یا پڑھتا ہے، پھر کیوں کر وہ اپنی جذباتیت پر قابو نہیں پا سکتا۔ یہی کچھ سوچتے ہوئے اس نے ایک سو ہو کر صحافت کے میدان میں اپنی ذمہ داری نبھانا شروع کی، پھر رفتہ رفتہ وہ اپنے کام میں ڈوبتا گیا۔ مصروفیت کی رجلجی دلدل میں دم بدم پھنستے ہوئے البتہ ایک مفکر کا یہ مقولہ وہ ضرور فراموش کر گیا کہ جب آدمی بے حسی کے شکنجے میں گرفتار ہوتا ہے تو اسے اس کا مطلق پتہ نہیں چلتا۔ یہ بے حسی کا کمال ہے کہ وہ ظاہر نہیں ہوتی، حتیٰ کہ اس بندے پر بھی ظاہر نہیں ہوتی جس پر طاری ہوتی ہے۔
بس لاشعوری عمل تھا یا کچھ اور کے کام کے بڑھتے ہوئے بوجھ کے باوجود اس نے گھریلو فرائض اور حقوق کی ادائیگی سے منہ نہیں موڑا تھا۔ بیوی کے ساتھ چند خوشگوار لمحات بتانا، اپنے اکلوتے بیٹے سے کچھ دیر معلوماتی گفتگو کرنا اس کا روزمرہ کا معمول تھا۔ بیٹے سے بات چیت کرتے ہوئے کبھی وہ حد سے گزر جاتا، اعلیٰ تعلیم کی ضرورت اور مقصد، قومی اور بین الاقوامی حالات اور مختلف ممالک کے سیاسی و سماجی منظر کا بیان اکثر و بیشتر اس کی بیوی کے غصے کا سبب بن جاتا۔ وہ چڑ کر کہتی، عجیب آدمی ہیں آپ بھی، اتنی معمولی سی بات نہیں سمجھتے۔ 7ویں جماعت کے ایک معصوم طالب علم کا ذہن اتنا کشادہ نہیں ہوتا کہ وہ آپ کی ساری باتیں سمجھے اور انہیں قبول کر سکے۔ دریا کو کوزے میں بند کرنے کا محاورہ کتابوں میں ہی اچھا لگتا ہے۔ نہیں بیگم، ابتدائی عمر ہی سے اس قسم کی معلومات مہیا کرنا آج کے دور کے بچوں کے ذہنی ارتقاء میں تعاون کے لیے لازمی ہے۔ یہ ایک بنیاد ہے جس کے بلبوتے پر وہ مستقبل کے مسابقتی امتحانات میں نمایاں کامیابی کے حقدار بنتے ہیں۔ اس کا لہجہ ناصحانہ ہو جاتا اور بیوی ہوں کہہ کر اپنے کاموں میں مشغول ہو جاتی۔ وہ اسی طرح اپنے بیٹے کے دل میں عصری معلومات کے حصول کی لگن پیدا کرتا رہا۔ بیٹے نے اپنی دلچسپی کے اظہار میں کئی سوالات اٹھائے۔ بعض جوابات اسے مطمئن تو کر جاتے، تو بعض کی وضاحت پر وہ منہ کھولے اپنے باپ کی صورت تکتا رہتا۔ ایک دن وہ بے اختیار چونک پڑا۔ بیٹے نے سوال ہی کچھ ایسا کیا تھا، پاپا، جنگ 2 ملکوں کے درمیان ہوتی ہے یا ایک ہی ملک کے 2 فرقوں کے درمیان؟ دونوں ہی صورتوں میں جنگ ممکن ہے، مگر تم نے یہ سوال کیوں پوچھا؟ یہ کہتے ہوئے اس کی نظروں کے سامنے اخبار کی وہ حالیہ تصاویر ابھر آئیں جو جنگ کی تباہ کاریوں کے پس منظر میں کمسن بچوں کی بے بسی اور بے مکانی کے دردناک مناظر اور انسانی ذہن کو جھنجھوڑ دینے والے عنوانات سے مزین تھی۔ اسی لمحے بیٹے کا جواب اسے دوبارہ چونکا گیا۔ میں نے اخبار میں پڑھا ہے کہ وہ لوگ جنگ کے ذریعے ملک کو آپس میں تقسیم کر لینا چاہتے ہیں۔ کیا یہ سچ ہے پاپا؟ ہاں بیٹا، ایسا تو ہوگا ہی، جنگ کا کچھ تو نتیجہ نکلے گا نا۔ مگر پاپا کیا تقسیم انصاف سے ہوگی؟ اس بار بیٹے کے سوالیہ لہجے پر جواباً وہ صرف اس کا چہرہ تکتا رہا۔ بھلا وہ اپنے بیٹے کو یہ کیسے سمجھاتا؟ سمندر کے قدیم اور روایتی قانون کے مطابق بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو نگل جاتی ہے، اگرچہ بعض اوقات بڑائی کی پیمائش صرف جسامت سے نہیں بلکہ ظاہری اور مخفی 2 قسم کی تائیدی قوت سے بھی ہوتی ہے۔ ہم ان لوگوں کی کچھ مدد نہیں کر سکتے پاپا؟ اس کے بیٹے کے سوال میں آزردگی اور امید کے دیے ٹمٹما رہے تھے۔ مدد؟ کیسی مدد؟ وہ بیٹے کے بھول پن پر دھیرے سے مسکرایا۔ ہم ان لوگوں سے اتنی دور بیٹھے کیا کر سکتے ہیں؟ اوہ پاپا، کم سے کم ہم ان کی تکلیف کا دنیا کے سارے لوگوں کو احساس دلا کر پرابلم کا کوئی سلوشن نکالنے پر بڑے ملکوں کو مجبور تو کر سکتے ہیں۔ بیٹے کا حوصلہ دے کر وہ عجیب شش و پنج میں گرفتار ہو گیا۔ بڑے ممالک کے دوہرے معیار کی دغاباز حکمت عملی اس کے معصوم بیٹے کی محدود عقل میں کیا خاک سما تھی۔ پاپا، آپ تو رائٹر ہیں نا، اس برننگ ٹاپک پر کہانی لکھ کر لوگوں کو پوچھ کیوں نہیں کرتے؟ بیٹے کے مشورے نے گویا اس کی دکھتی رگ کو چھیڑ دیا تھا۔ کہانیاں لکھنا اس کا شوق تھا، ایک ایسے سیکولر سماج میں جس میں وہ جی رہا تھا، ناانصافی، تعصب، فرقہ وارانہ فساد اور ریاستی جبر کے علاوہ وہ جو کچھ دیکھتا، جن واقعات کا مشاہدہ کرتا، انہیں بڑی مشاقی سے اپنے خیالات اور نظریات کے سہارے کاغذ پر بکھیر دیتا تھا۔ آہستہ آہستہ اس کی تخلیقات اپنے منفرد انداز تحریر کی بدولت ادبی حلقوں میں مقبول ہوتی گئیں۔ انسانی زندگی کے حقائق کو بے نقاب کرنا ایک زمانے میں اس کا اولین مقصد تھا، مگر پیشہ ورانہ مصروفیت کی سختی نے اس کے اندر کے تخلیقات کو تھپک تھپک کر سلا دیا۔ میدان صحافت میں اب اس جیسے اقلیتی طبقے کے صحافی کا ایک معتبر نام تھا، ایک قابل قدر مقام تھا۔ اس لیے سنبھل کر زندگی گزارنا اس کی مجبوری بن گئی۔ محض جذباتی قسم کی کہانیاں لکھ کر اپنے مخصوص صحافتی حلقے میں بنیاد پرست، قدامت پسند، جانبدار جیسے خطابات سے پکارا جانا اسے گوارا نہیں تھا۔ جس معاشرے اور جس ماحول میں وہ زندگی کی محتاج سانسیں لے رہا تھا، اس کے خیال میں مصلحت پسندی وہاں کا ترجیحی تقاضا تھی۔ بیٹے کے مشورے نے
اس کے اندر سوئے ہوئے فنکاروں کو جگا ڈالا. وہ کچھ دیر سوچتی نظروں سے بیٹے کو دیکھتا رہا، پھر شکستہ لہجے میں بولا، بیٹے بعض خیالات ہمارے تحت شعور میں چھپے رہتے ہیں جو شعور میں آنے سے اس لیے کتراتے ہیں کہ انہیں بعض پابندیوں کا خوف ہوتا ہے. اس کی بات اس کے لڑکے کے پلے نہیں پڑی. اس نے بیٹے کے کندھے پر تھپکی دی، خیر اب بستر پر جاؤ، رات بہت زیادہ بیت گئی ہے. لڑکا اسے عجیب نظروں سے دیکھتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا. ایک دن جب وہ تھکا رات دفتر سے لوٹا تو اس کی بیوی نے ایک بڑی خوشخبری سنائی. اس کی بیٹی کی بنائی ہوئی تصویر ریاستی سطح کی پینٹنگ مقابلے میں اول درجہ حاصل کیا تھا. وہ اپنے بیٹے کی مصوری کی صلاحیت سے خوب واقف تھا، لیکن اسے قطعی اندازہ نہیں تھا کہ اتنی کم عمری میں وہ اس قدر ترقی کر جائے گا. فخر سے پھولا سینہ لیے وہ اپنے بیٹے کے اسکول جا پہنچا. اسکول کے پرنسپل نے یہ بتاتے ہوئے اس کی خوشی دوبالا کر دی کہ اس کے بیٹے کی تصویر بچوں کی مصوری کے عالمی مقابلے میں بھی شرکت کے لیے منتخب ہو گئی ہے. چلڈرنز پین شوڈ بی فیل گلوبلی. بچوں کے درد کو عالمی سطح پر محسوس کیا جانا چاہیے. یہ کہتے ہوئے پرنسپل نے تصویر اس کے سامنے رکھی اور جماعت سے اس کے مصور بیٹے کو بلا بھیجا. اس نے تصویر پر بغور نظر ڈالی. سیاہ آسمان کے پس منظر میں عجیب الخلقت چہرے دانتوں کی نمائش کر رہے تھے. پیش منظر میں ملتجی صورت لیے بے رونق آنکھوں کا ایک کمزور لاغر سا بچہ ہاتھ پھیلائے پرہنہ بدن کھڑا تھا. اس کے ہاتھ پر گلوب سے مشابہ کشکول رکھا تھا. کشکول پر کرۂ ارض کا ایک رخ نقش تھا. نقشے پر ایک محدود حصے میں سرخ رنگ تھوپا گیا تھا اور اسی جگہ سے لالی ٹپک ٹپک کر نیچے گر رہی تھی. لڑکی کے پاؤں سرخ رنگ کے دریا میں گویا ڈوبے ہوئے تھے اور تصویر کا عنوان تھا بی فار بلڈ، بی فار بوسنیا اینڈ واٹ نیکسٹ. دیکھتے دیکھتے اچانک اسے محسوس ہوا جیسے وہ خود بھی تصویر کے عجیب الخلقت چہروں میں شامل ہو گیا ہو. کھسیانی ہنسی ہنس رہا ہو، بے بس قہقہے لگا رہا ہو، لاچاری کی مجبور مسکراہٹ کا اظہار کر رہا ہو. برسوں بعد دفعتاً اس کی پرسکون طبیعت میں بھونچال آیا اور پاس کھڑے اپنے لڑکے کے شانے پکڑ کر اسے جھنجھوڑتے ہوئے برافروختہ انداز میں چلانے لگا، میں بے حس نہیں ہوں، سمجھے تم، میں بے حس نہیں ہوں. جناب فرحان عزیز صاحب جو مکرم نیاز کے افسانی مجموعے سے ایک افسانہ پیش کر رہے تھے، آئیے آج کی خوشگوار فریضے کی ادائیگی کے لیے یعنی کہ رسم اجرا کا اہتمام کیا جا رہا. ممتاز و معروف افسانہ نگار محترمہ قمر جمالی صاحبہ اور محترم یوسف رویز صاحب رسم اجرا انجام دیں گے. آئیے اب مہمان مقررین اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے. میں سب سے پہلے کڑپا سے تشریف لائے ہوئے مہمان اعزازی و ممتاز شاعر محترم شاہد محمود صاحب سے التماس کرتا ہوں وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. محترم شاہد محمود صاحب. صدر اجلاس کی اجازت سے اپنا مقالہ پیش کر رہا ہوں. اس بزم کے لیے یہ ایک تاثراتی مقالہ ہے. اس کا عنوان ہے مکرم نیاز کی فکری اساس. مکرم نیاز کے افسانوں پر بات کرنے سے قبل ان رجحانات یا تحریکات پر مختصر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں جنہوں نے افسانے کی فنی و فکری ارتقاء کو متاثر کیا. میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ افسانہ داستان کی ترقی یافتہ شکل نہیں ہے، البتہ بیانیہ اسلوب دونوں کا
مشترک وصف ہے۔ ان معنوں میں افسانہ ایک بیانیہ صنف ادب ہے۔ داستان میں تخیلی و تصوراتی فضا قائم تھی۔ رومانی تحریک کے زیر اثر قصہ گوئی میں رومان پرور ماحول در آیا۔ ترقی پسندانہ نظریات نے کہانی میں ٹھوس مقصدیت کے رجحان کو فروغ دیا۔ جدت پسندی نے افسانے کو وجود کے پراسرار پہلوؤں سے آشنا کیا اور مابعد جدیدیت کے زیر اثر افسانے نے فکر و نظر کے نئے زاویے دریافت کیے۔ مکرم نیاز کے افسانوں کے مطالعے کے دوران محسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے مذکورہ بالا رجحانات و تحریکات سے شعوری یا غیر شعوری طور پر استفادہ کیا ہے۔ ان کے ادب پارے افسانے کی تمام لوازمات سے مزین نظر آتے ہیں۔ اس پہلو سے میری نظر میں مکرم نیاز ایک کامیاب افسانہ نگار ہیں۔ ان کے افسانوں میں واقعات کا تسلسل، کرداروں کی کشمکش، مکالمے کی بے ساختگی، زبان کی شائستگی اور بیان میں تہداری پائی جاتی ہے۔ میں یہاں ان کے ایک ایک افسانے پر بحث کرنے یا ان کا تجزیہ پیش کرنے کے بجائے افسانہ نگار کے بنیادی فکر و احساس پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں، کیونکہ ان کی تفہیم کے بغیر ان کے افسانوں کی تہ تک نہیں پہنچ سکتے۔ مکرم نیاز کے افسانوں کا مرکزی موضوع انسان اور انسانی معاشرے کے معاملات ہیں، اور ان معاملات کے دائرے اظہار میں معیشت، سیاست اور مذہب شامل ہے۔ مکرم نیاز کے پیش نظر انسان کی ان کی اپنی تصویر ہے اور معاشرے کا ان کا اپنا تصور ہے، جن کے ارد گرد ان کے افسانے اپنی شناخت قائم کرتے ہیں۔ وہ جہاں انسان کو ایک مخصوص اخلاقی دائرے میں رکھ کر دیکھتے ہیں، وہاں ان کے افسانے عام سطح سے بلند نہیں ہوتے، اور جہاں وہ انسان کو اس کی جبلی و فطری تقاضوں کے آئینے میں دیکھتے ہیں، وہاں ان کے افسانوں میں معنوی تہداری اور فکری وسعت پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح جہاں وہ معاشرے کو اس کے روایتی ڈھانچے کے ساتھ قبول کرتے ہیں، وہاں معاشرہ اپنے قدیم و فرسودہ خدوقال کا عکاس بن جاتا ہے، اور جہاں معاشرے کو نئے خطوط پر استوار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہاں ان کی جدت پسندی اور عصری آگہی کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ مکرم نیاز اپنے افسانوں میں ایک حقیقت نگار کی حیثیت سے سامنے آتے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ ان کے مشاہدے کی گہرائی اور نظر کی بالغی انہیں حقیقت کی مختلف جہتوں سے رسائی حاصل کرنے میں معاون ثابت ہوتی ہے، لیکن اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کوئی حقیقت مطلق حقیقت نہیں ہوتی۔ ہر حقیقت ایک مفروضے کا درجہ رکھتی ہے۔ حقیقت نگاری کا یہ مطلب نہیں کہ مروجہ و مسلمہ حقیقتوں کی ترجمانی کی جائے، بلکہ اس سے ایک قدم آگے بڑھ کر نو ساختہ یا خود دریافت کردہ حقیقتوں پر سے پردہ اٹھایا جائے۔ حقیقت کی تلاش اور جستجو کسی ایک مقام پر اختتام پذیر نہیں ہوتی، بلکہ یہ حقیقت دوسری حقیقت کی طرف نشاندہی کرتی ہے، اور یہ غیر مختتم سلسلہ ایک تخلیق کار کو تازہ دم رکھتا ہے۔ مکرم نیاز زندگی کے اس گوشے سے واقف نظر آتے ہیں، اور ان کے ذہن کا تجسس اور احساس کی تشنگی انہیں غور و فکر کے آتش کدے میں جلاتی رہتی ہے۔ بلا شبہ افسانے کی جڑیں زمین میں پیوست رہتی ہیں، لیکن اس کی شاخیں فضا میں پھیلنے اور اپنی بلندی کو چھونے کے لیے بےتاب رہتی ہیں۔ مکرم نیاز افسانے کی اس جہت سے آشنا معلوم ہوتے ہیں، اسی لیے ان کے افسانوں میں زمین سے وابستگی کے باوجود مادے کی اسیری سے آزاد ہونے کا احساس پایا جاتا ہے۔ اظہار و بیان کی سطح پر ان کے افسانے کسی جولدگی کا شکار نہیں ہوتے، اور ان میں ترسیل کا مسئلہ بھی پیدا نہیں ہوتا، لیکن کیا وہ افسانے جو اسلوب کی سطح پر پیچیدہ اور ناقابل فہم ہوتے ہیں، رد کرنے کے قابل ہوتے ہیں؟ میرا خیال یہ ہے کہ طرز تحریر کا انحصار شعور و آگہی کی مشکل پسندی اور فکر و احساس کی تہداری و گیرائی پر ہوتا ہے۔ مکرم نیاز نے راست بیانیہ کو ترجیح دی ہے، لیکن ان کے بعض افسانوں میں علامتوں اور استعارے کی کارفرمائی بھی نظر آتی ہے۔
جس کی وجہ سے ان کے افسانوں کا معنیاتی نظام دیگر افسانوں سے مختلف نظر آتا ہے۔ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ کاروبار حیات میں مکرم نیاز کی اپنی ترجیحات و ترغیبات ہیں جن کے دائرے میں ان کا تخلیقی عمل سرگرم سفر ہے۔ اگر وہ اپنی ترجیحات و ترغیبات سے بلند ہو کر زندگی کی مختلف جہتوں پر کشادہ دلی وسیع النظری سے غور کریں گے تو ان کے افسانوں کا دائرہ کار مزید عریض و وسیع ہوگا۔ مکرم نیاز ایک خلاق اور ذہین قلمکار ہیں، لیکن ابھی انہوں نے اپنی خلاقانہ توانائیوں کو کما حقہ نہیں برتا ہے، اور مجھے قوی امید ہے کہ وہ اپنے غیر استعمال شدہ امکانات کو بروئے کار لا کر ایک طویل جست لگائیں گے۔ شکریہ۔ مہمان اعزازی محترم محمود شاہد صاحب اپنا مضمون پیش کر رہے تھے۔ رہنمائی دکن سے رہنمائی حاصل کرنے کے بعد اپنا ہفتے روزہ اخبار گواہ کو منظر عام پر لانے والی شخصیت جسے ادبی دنیا فاضل حسین پرویز کے نام سے جانتی ہے، میں ڈاکٹر فاضل حسین پرویز صاحب سے التماس کرتا ہوں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائے۔ سب سے پہلے میں مبارکباد دیتا ہوں مکرم نیاز کو ان کی کتاب کے لیے نہیں بلکہ اس تقریب میں کے ارکان خاندان کی موجودگی ہے۔ میں ان بدنصیبوں میں سے ہوں جسے نہ صحافت میں نہ ادب میں اپنے فیملی کا کوئی سپورٹ نہیں۔ آپ خوش قسمت ہیں، آپ خوش قسمت ہیں، اگرچہ کہ آپ کے افسانوں میں بات کچھ انتشار کی بات ہوتی ہے مگر یہاں تو اتحاد ہے۔ اور اللہ رب العزت نے بڑی فیاضی کے ساتھ آپ کے خاندان پر ادب نوازی کی ہے۔ ایک طرف راز، ایک طرف نیاز ہے، ایک طرف روش ہے، اور جو ہے ایک طرف عظیم ہے، عظیم ہے، جلیس ہے، عظما ہے، عظما ہے، زمان ہے، ماشاء اللہ، زمان و مقام بھی ہے، ماشاء اللہ۔ مکرم نیاز صاحب کہ میں نے چند جو افسانے پڑھے، خاص طور پر جیسا تلاش پہ آپ کی، اور تلاش پڑھتے گیا تو ہر جگہ میں اپنے آپ کو پاتے گیا، جہاں جہاں آپ کی تحریر جاتی گئی ایسا لگا کہ یہ میری اپنی کہانی ہے۔ سوکی بولی جب پڑھا، دادی ماں کا ذکر آیا، میں بھی دادا بن گیا الحمدللہ، اور دل کانپنے لگا۔ یہ تو اتفاق ہے کہ آپ کے بہت سے افسانے 20-25 سال پہلے لکھے گئے، اور عجیب اتفاق ہے کہ اس موضوع پر باغبان بھی آ گئی، تارے زمین پر بھی آ گئی۔ یعنی اتفاق ہو سکتا ہے یا اردو سے پلاٹ باہر بھی جا سکتا ہے، کیونکہ آپ کے پاکستان میں بھی آپ کے مضامین شبہ ہیں، اور 25 سال پہلے جو آپ کے افسانے لکھے گئے تو 25 سال پہلے تو ظاہر ہے کہ بہت زیادہ آپ ینگ تھے۔ اس وقت کی آپ کی جو سوچ، اس وقت آپ کی فکر سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کی پرورش کس ماحول میں۔ پہلے تو آپ کا جو ٹائٹل ہے، اور ٹائٹل دیکھتے میں نے آپ کو پہلے کہہ دیا کہ بھائی ایسا لگ رہا ہے کہ ابن سعدی کوئی ناول کا ٹائٹل ہے۔ پھر جو سلیس زبان، روانی، اور خاص طور پر جو کلائمیکس ہے آپ کا۔ اچھا، سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ آپ کے جو فیس بک کمپٹیشن میں جو آپ کا افسانہ آیا، اس پر وہ صاحب تنقید نے اتنی تنقید کی، آخر میں مبارکباد پیش کرتے ہو۔ وہ چیز سمجھنے میں ملا کہ پورا تنقید کرتے کرتے آخر میں افسانہ نگار کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ تو مکرم بھائی نے جو ہے آپ کے بارے میں تو بہت زبان سے واقف ہوں۔ آپ ہم ایک ساتھ پورے میں لکھا کرتے تھے، رہنما دکن میں بھی لکھا کرتے تھے، اور آپ تقریباً 12-13 سال پہلے انگلش اخبار ہندو نے آپ کے کارٹونز کے بارے میں جو فینٹم سیریز وغیرہ پہ آپ نے اردو ترجمہ کیا تھا، آپ پر ایک آرٹیکل لکھا تھا۔ میں نے
गवाह में उसका सीरीज शुरू की उसके बाद। और मेरी जो किताब है उर्दू मीडिया का राज, उसमें भी आपके बारे में बाकायदा एक चैप्टर है आपके बारे में। तो किताब आपकी देर से आई, मगर इससे जो है आपकी अज़मत का पता चलता है। और मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मीडिया प्लस में ये तकरीब का एहतमाम किया। और वाक़ई यानी जो है कि रूहानी खुशी जो होती कि जो है 3 जनरेशन यहाँ पर मौजूद है, और इंशाअल्लाह ताला आपके कलम में तो पुख्तगी और ज़्यादा आ चुकी है। आप सबका शुक्रिया जज़ाकल्लाह। मेहमान एजाज़ी डॉक्टर सैयद फाजिल हुसैन परवेज़ साहब अपने ख्यालात का इजहार फरमा रहे थे। Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications.